شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ، سیرت نبی کی کتابیں اور 5 ٹائم نماز پڑھا کریں۔ آج کی کہانیوں کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ انتہائی خوفناک کہانیاں ہیں۔ انڈیا سے شلپا نے میرے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی اور وہ کہتی ہیں کہ انڈیا دہلی کا ایک خوفناک ہوٹل پرسرار ہوٹل ہے جو کہ اب تو بند ہو چکا ہے۔ اس ہوٹل کے متعلق انہوں نے ایک بھیانک داستان بتائی اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جو کہانی ہے یہ 1999 کی ہے۔ تب سے وہ ہوٹل بند ہی پڑا ہے، اس ہوٹل کی طرف کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ اس ہوٹل میں ایک پرسرار واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد ان چیزوں کو وہاں پر آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو فیل کیا اور پھر یہ چیز اس حد تک بڑھ گئی کہ اس ہوٹل کو بند کرنا پڑا۔ 1999 کی بات ہے کہ وہاں پر ایک کپل تھا انڈیا دہلی میں جنہوں نے پسند کی شادی کی۔ اس لڑکی کے جو سسرال والے تھے یعنی لڑکے کے گھر والے وہ اس رشتے سے بالکل بھی رضامند نہیں تھے اور وہ اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے نہیں ہونے دے رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے لڑکی کو اجازت دے دی، لڑکے کو بھی اجازت دے دی کہ تم لوگ شادی کر لو، لیکن اس شادی میں ہم لوگ شرکت نہیں کریں گے۔ انہوں نے وہ شادی کر لی اور جو لڑکے کے گھر والے تھے انہوں نے جب اس کو اجازت دے دی اور شادی ہو گئی اور ان کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ لڑکی نے شادی اس لڑکے کی اور اس لڑکی کی ایک دوسرے سے شادی ہو چکی ہے، تو وہ جو ان کی شادی کی فرسٹ نائٹ تھی وہ انہوں نے ایک ہوٹل میں سٹے کیا، یعنی جس ہوٹل کی یہ کہانی ہے، اور ادھر وہ جو لڑکے کے پیرنٹس تھے انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم تم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ان سے ملنے کے لیے اس ہوٹل میں تمام اس لڑکے کے گھر والے اسی ہوٹل میں گئے جہاں پر وہ لڑکا اور لڑکی سٹے کے لیے رکے تھے۔ اب جو لڑکی کے گھر والے تھے وہ بالکل راضی تھے اس شادی سے اور ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ لڑکے کے جو گھر والے تھے ان میں تقریباً وہ کہتی ہیں کہ جو سننے میں آیا تھا وہ 5 لوگ تھے اور ان میں مرد حضرات تھے۔ ان میں زیادہ جو افراد تھے وہ مرد تھے اور ایک اس لڑکے کی والدہ تھی۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ جیسے ہی وہ لوگ ہوٹل میں آئے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر الگ انہوں نے کوئی بات کی اور اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے بعد ایک بہت بھیانک واقعہ پیش آیا اور واقعہ یہ تھا کہ اس لڑکے کے گھر والوں نے جن میں جو مرد حضرات شامل تھے انہوں نے اور اس لڑکے نے مل کر اس لڑکی کا ریپ کر دیا، یعنی تمام سسرال خاندان جو گھر کے افراد تھے انہوں نے اس لڑکی کا ریپ کر دیا اور اس لڑکی کو مارنے کی نوبت تو نہیں آئی، اس کی ویسے ہی ڈیتھ ہو گئی اور اس کو اسی ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر وہ لوگ خود بھاگ گئے۔ ان کا کچھ پتہ نہیں لگا وہ لوگ کون تھے، وہ کہاں سے، کیا تھا، سب کچھ وہ جان ہی نہیں سکے کوئی ان کے متعلق، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ کافی با اثر لوگ تھے جس سے اس لڑکی نے شادی کی تھی، اور جو لڑکی والے تھے وہ ایک مستوست گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ تمام لوگ بھاگ گئے اور اس کے بعد اس لڑکی کی کہتے ہیں کہ جو روح بدروح جو بھی وہ چیز بنی وہ اس ہوٹل میں ہی رہتی تھی اور اس کمرے کو کچھ عرصے کے لیے بند بھی کر دیا گیا تھا کیونکہ ادھر ایک مرڈر ہوا تھا اور بہت برے طریقے سے مرڈر ہوا تھا۔ وہ کمرہ کافی عرصہ بند رہا اور پھر انہوں نے اس کمرے کو دوبارہ سے سارا سیٹ کیا اور وہ بھی کمرہ آ کر وہاں لوگ سٹے کرتے تھے۔ اب جیسے ہی لوگ اس کمرے میں سٹے کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کا دم گھٹنے لگتا تھا اور جو خواتین ہوتی تھیں ان کو عجیب سی کچھ فیلنگز آتی تھیں، یعنی ان سے جیسے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہو، جیسے ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ادھر ایک تھیں سائیکک تھیں وہ، اور انہوں نے ادھر آ کر سٹے کیا اور ساری بات کو جب جاننے کی کوشش کی تو ان کو ایک عورت ملی اور اس عورت نے کہا کہ ادھر میرے ساتھ اس طرح میرے سسرال والوں نے میرا ریپ کیا تھا اور پھر وہ مر گئی وہ لڑکی ادھر ہی، اور اس لڑکی کی جو ڈیڈ باڈی اس کے بعد اٹھا کر وہ لے گئے جو بھی تھا، لیکن آج تک اس کی جو بدروح ہے وہ اسی ہوٹل کے اندر ہے اور وہ لوگوں کو تنگ کرتی تھی۔ اس عورت نے یہ بات آ کر میڈیا پر بھی بتائی، وہ کہتی ہیں
لیکن انہوں نے اس بات پہ یقین نہیں کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات خود اس کو انویسٹیگیٹ کیا اس ساری بات کو، تو جو اس عورت نے بات بتائی وہ سیم ایسی تھی۔ پھر اس کے سسرال والوں کے متعلق بھی پتہ لگا کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن جب تک ان لوگوں کے متعلق سب کچھ پتہ لگا تب بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ لوگ انڈیا چھوڑ کر کسی دوسری کنٹری میں بھاگ چکے تھے، اور انہوں نے بڑے برے طریقے سے اس لڑکی کو مارا، اس کی ساتھ جو کچھ بھی کیا جو کہ اخلاقیات سے بہت گری ہوئی حرکت تھی۔ پھر اس کا ادھر رہنا، اس بدروح کا ادھر رہنا اور تمام لوگوں کو تنگ کرنا، ان کو اپنی کہانی بتانے کی کوشش کرنی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہوٹل میں آ کر لوگ رکتے تھے وہ خواتین کو اپنی کہانی بتاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میرے حق میں آواز اٹھاؤ۔ تو پھر کون ایسے کرتا ہے؟ وہ لوگ ڈر کے بھاگ جاتے تھے وہاں سے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ ہمارا کیا حال کرے گی۔ وہ جو ادھر سائیکک رکی تھی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک ینگ لڑکی تھی اور وہ اس لڑکے سے بہت محبت کرتی تھی، اس کا کہنا تھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے گھر والوں نے جو کچھ اس کے سسرال والوں نے کیا وہ اس کا بدلہ لینا چاہتی ہے، اور شاید کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے اپنے سسرال والوں سے اس چیز کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس کے سسرال والوں کی بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ شلپا کا کہنا ہے کہ وہ ہوٹل آج تک بند ہے۔ 1999 میں یہ واقعہ پیش آیا، تقریباً 1 سال پھر ہوٹل اوپن رہا، لیکن اس کے بعد ہوٹل وہ جو تھا وہ بند کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آ رہے تھے، کیونکہ وہ جگہ ویسے بھی منحوس ہو گئی تھی۔ وہاں پر جہاں پر ایسی غلط حرکت سر انجام دی جائے وہ جگہ ویسے ہی منحوس ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پر اور بھی اسیب کا بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ عمل دخل ہو گیا تھا اس کمرے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی رہ ہی نہیں سکتا تھا، وہ کمرہ اتنا اسیب زدہ اور ہانٹڈ تھا۔ وہ لڑکی وہاں پر ہی اسی کمرے میں تھی اور ادھر آنے والوں کو اپنی کہانی بتاتی تھی۔ لائٹوں کا بار بار بند ہونا اور وہاں پر اونچے اونچے سانس لینے کی آوازیں آنا رات کے ٹائم، یہ ایک نارمل چیز تھی جو کہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے تو نارمل نہیں تھی، لیکن وہ جو بھی تھے انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ شلپا نے ایک شارٹ سا واقعہ بھیجا تھا جو انہوں نے انڈیا سے مجھے بھیجا۔ بہت شکریہ شلپا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کراچی کی سٹوری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کراچی ملیر کے اندر ایک ایسا گھر موجود ہے جو کہ انتہائی قیمتی گھر ہے۔ واقعہ کچھ خوفناک بھی ہے اور اس میں بہت سے اور بھی حقائق چھپے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملیر کے اندر جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ان کا کہنا ہے کہ ایک تو وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے، دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو کراچی ملیر کا گھر ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ ایک خزانہ ہے، لیکن صرف اسی انسان کے لیے جو اس کو خریدے گا اس گھر کو، اور اس کو خریدنے کے بعد اس کو بدلے گا نہیں، وہ جیسے کا جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا۔ یہ جنہوں نے سٹوری شیئر کی وہ کہتے ہیں کہ میں پیشے کے لحاظ سے ایک بروکر ہوں اور میں گھر بائی کرتا ہوں اور گھر سیل کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنا گھر سیل کرنا چاہتا ہے۔ خیر میں نے اس کے گھر کو سیل کرنے کی بہت کوشش کی اور جتنی کوششیں کی وہ سب کی سب ناکام جاتی تھی۔ وہ آدمی یہ کہتا تھا کہ میں نے بھی اس گھر کو سیل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب وہ گھر نہیں سیل ہوا تو اس کا جو مالک مکان تھا وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس گھر کو بہت سے بروکرز نے سیل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ گھر سیل آؤٹ نہیں ہوتا۔ میں بہت پریشان ہوں اور میں اس گھر کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ گھر دکھنے میں بالکل بوسیدہ اور پرانا گھر تھا۔ وہ اتنا پرانا تھا کہ اس کی در و دیوار اب اتنی بوسیدہ تھی کہ ان میں سے اینٹیں نیچے گر رہی تھیں۔ ڈیفینیٹلی وہ اس گھر کو سیل کرنا چاہتا تھا کیونکہ گھر بہت خراب تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ میری مدد کریں۔ میں نے اس کو ایک شخص کے متعلق بتایا جو کہ اس طرح کی چیزوں کے معاملات کو حل کرتا تھا، جن کے گھر بکتے نہیں تھے، ان کے ساتھ اکثر روحانی معاملات رہتے تھے۔ تو میں نے اس کو اس کے متعلق بتایا اور اس کا کانٹیکٹ نمبر دیا اور کہا کہ تم اس شخص سے رابطہ کرو، یقیناً وہ تمہاری مشکل کا حل نکال دے گا۔ خیر اس نے اس سے کانٹیکٹ کیا، اس آدمی سے، وہ ایک عامل تھا، اور اس کو اپنے گھر بلایا۔ وہ جیسے اس کے گھر گیا اور وہ اس کے گھر میں انٹر ہوا تو اس کو ایک عجیب سی وائبس آئیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے وہ اس گھر کے سب سے نیچے والے پورشن میں گیا اور وہاں پر ایک کمرہ موجود تھا۔ اس کمرے کے اندر وہ گیا اور اس کے بعد اس کمرے کے اندر سے اس کی عجیب و غریب باتیں کرنے کی آواز آئی۔
وہ کسی سے ہم کلام تھا لیکن اندر تو کوئی نہیں تھا، گھر خالی تھا۔ خیر جب وہ شخص باہر آیا اور اس نے اس مالک مکان سے کہا کہ تم اس گھر کو ایک تو بیچنے کی غلطی کر رہے ہو، یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، اور دوسرا اس گھر کو اگر تم بیچو گے تو جو بھی اس میں آئے گا وہ اس گھر کو یقیناً توڑے گا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ نہ تو تم بیچو اور نہ ہی اس کو توڑنے کی غلطی کرنا، جیسے ہی تم اس کو توڑو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اس مالک مکان کا پوچھنا تھا کہ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو، جس پہ اس نے کہا کہ جب میں تمہارے اس گھر میں آیا تو مجھے یہ پتہ لگ چکا تھا کہ یہ گھر اسیب زدہ ہے، لیکن اس میں جو جنات رہتے ہیں وہ کوئی معمولی جنات نہیں ہیں، بلکہ وہ بزرگ لوگ ہیں، وہ بزرگوں میں ان کا شمار ہے، اور وہ اس نیچے والے کمرے میں رہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کہہ دو کہ یہ اس گھر کو توڑے پھوڑے مت، بلکہ اس گھر میں خود رہے، اور اس گھر کو اگر یہ ٹھیک بھی کروانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر والے پورشن کو یہ ٹھیک کروا سکتا ہے۔ اگر یہ گھر کے نیچے والے کسی بھی چیز کو چھیڑے گا، دیواروں کو توڑ پھوڑ کرے گا، ایک تو ہم اسے نقصان دیں گے اور دوسرا اس کی زندگی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر یہ اس گھر میں رہے گا اور جیسے ہم چاہتے ہیں یہ ویسا ہی رہے گا تو ہم اس کے بدلے اللہ کے حکم سے اس کو بہت کچھ دیں گے۔ انہوں نے یہ بات اس آدمی تک پہنچائی اور وہ بھی یقیناً ماننے والوں میں سے تھا، اور اس نے ان کی بات کو مانا اس مالک مکان نے، اور اس نے کہا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ دن اس بات پر عمل کر کے دیکھتا ہوں، اگر مجھے اس کے نتائج اچھے ملے تو میں اس گھر کو کبھی بھی نہیں بیچوں گا، بلکہ اس کی بہت حفاظت کروں گا۔ اب تو میں بیچنے کی بات کروں، میں اس کو بیچوں گا بھی نہیں، لیکن مجھے آپ ان سے اتنی اجازت لے دیں کہ میں اس گھر کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات آپ تب کرنا جب میں اس کے کچھ اچھے نتائج دیکھوں گا۔ خیر 1 ماہ گزر گیا، اور 1 ماہ کے بعد اسی مالک مکان نے اس عامل سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ آپ بالکل درست فرما رہے تھے، ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے اس گھر کو، اس کے نیچے والے حصے کو بالکل اس کو توڑ پھوڑ نہیں کی، اور اوپر اس گھر کی جو دیواریں تھیں ان کے اوپر پینٹ وغیرہ کروا کر خود رہنے کا انتظام کیا۔ میری والدہ، میں اور میری 3 بہنیں اس گھر میں رہنے لگی، اور جیسے ہی آپ نے کہا ویسے ویسے کرنے سے مجھے میرے کام میں بہت برکت ملی ہے۔ مجھے اللہ کے حکم سے 2 اور گھر خریدنے کو ملے ہیں، اور ان گھروں کی جو میں نے ان کو بیچا ہے اس میں مجھے اتنا منافع ہوا ہے کہ میں ایسا ایک گھر کراچی کے بحریہ ٹاؤن میں لے سکتا ہوں۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور کبھی بھی اس گھر کو نہیں خریدوں گا۔ اس نے اس عامل کو بھی اس میں سے پیسے دیے اور ان کی مدد کی، اور کہا کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا راز بتایا جس کے متعلق میں تو کبھی جان بھی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً وہ جو عامل تھا وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ بھی ایک عبادت گزار شخص تھا جس سے جنات اس طرح ہم کلام ہوئے، اور وہ بزرگ تھے اور وہ جنات بھی بزرگوں میں سے تھے۔ انہوں نے اس کی مدد کی، اگر انہوں نے اس کی بات مانی تو اس نے بھی ان کی بات مانی اور ان کو جیسے کہا ویسے کیا۔ اس کے بعد اس کو بہت مالی فائدہ ہوا، اور اس مالی فائدے سے اس نے آج، وہ کہتے ہیں کہ میں آج بھی اس شخص کو جانتا ہوں، وہ بحریہ ٹاؤن میں اس کے 2 ایسے گھر ہیں کراچی میں، اور وہ جو ملیر والا گھر ہے اس کی وہ بہت حفاظت کرتا ہے، اور وہاں پر اس کے کچھ ریلیٹیو ہیں جن کو اس نے وہ گھر پرماننٹ دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ گھر کبھی بیچنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس گھر کی کوئی رینوویشن کا کام کرنا ہے نیچے سے، ان کو تنگ نہیں کرنا، کیونکہ وہ عبادت گزار بزرگ ہیں اور وہ 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں اور وہ جنات میں سے ہیں۔ یہ ایک کراچی ملیر کا گھر تھا جن کے متعلق انہوں نے بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں گھر بالکل پورا سا ہے، مطلب وہ بہت زمین سے نیچے کی طرف گھر ہے، پرانا بسیدہ گھر ہے، لیکن اس میں جو جنات ہیں وہ بہت فائدہ دینے والے ہیں۔ تو اس طرح کے گھر بہت سے ہوتے ہیں لسنرز۔ ایک گھر کے متعلق میں بھی جانتی ہوں جو کہ سرگودا میں ہے وہ، اور اس گھر میں بھی اسی قسم کے جنات رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب اس گھر میں آئے تو وہ بالکل ان کا جو مالی حالات تھے وہ بہت ڈاؤن تھے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان بزرگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی، وہ بھی اس گھر کے نیچے والے پورشن میں رہتے تھے کہ آپ نے عبادت گزاری میں وقت گزارنا ہے، اس گھر میں کچھ بھی غلط نہ ہو جس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ اور وہ جو گھر کا نیچے والا پورشن تھا اس میں وہ جانے بھی نہیں دیتے تھے، نماز کے ٹائم پر وہ دروازے نوک کرتے تھے اگر نیچے کوئی چلا جاتا تھا، اور وہاں پر بھی 2 بزرگ تھے جو کہ نیچے والے پورشن کے روم میں رہتے تھے، سٹور روم میں، ادھر کوئی آتا جاتا ہی نہیں تھا۔ لسنر، ایک یہ بھی چیز ہے کہ جس جگہ پر یہ لوگ ہوں جنات، وہاں پر اگر وہ اچھے جنات ہیں تو وہ خود ہی آپ کو اس چیز سے دور کر دیتے ہیں، وہ آپ کو اس چیز کے قریب نہیں آنے دیتے۔
عقل مند ہیں اور فرما بردار لوگوں میں سے ہیں، اللہ کے قریب ہیں اور ان کے بندوں کی بھی بات مانتے ہیں، ان کی کسی مخلوق کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر وہ لوگ بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی فائدہ اٹھایا، ان کے بھی دیکھتے دیکھتے گھر کے حالات بدل گئے اور ان کے متعلق بھی یہی چیز سننے کو ملی تھی۔ تو یہ جو بزرگ جنات ہوتے ہیں، اگر وہ عبادت گزار ہوں تو وہ بہت فائدہ دیتے ہیں۔ یہ بالکل ٹرو سٹوری ہے، یہ میں نے بھی سنی تھی۔ تو بہت شکریہ آپ کا، میرے ان نون لسنر نے یہ سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ پرویز نے شیئر کی۔ پرویز کہتے ہیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور ایک جو میرا کام ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ڈیلیوری بوائے ہیں اور وہ رائڈر ہیں، کھانا وغیرہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ جو بھی وہ کہتے ہیں کہ جو محلے میں بھی چھوٹے چھوٹے وہ ہوٹل بنے ہوتے ہیں، میں ادھر سے بھی کھانا لے کر ہر جگہ پر دیتا ہوں، یعنی بینکس میں بھی دیتے ہیں، وہ باقی آفیسز ہوتے ہیں جو ادھر بھی دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دن میں ایک گھر سے کھانا پک کرنے کے لیے گیا، تقریباً رات 2 بجے کا ٹائم تھا، اور میں نے اس گھر سے کھانا پک کیا، اور اس کھانے کو پک کرنے کے لیے مجھے کچھ ٹائم ملا اور انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ کریں، ہم لا رہے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے جیسے ہی نیچے ویٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میرے سامنے ایک درخت تھا بہت بڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ جو درخت تھا وہ کس چیز کا تھا، لیکن وہ کافی بڑا درخت تھا، اور جس کا وہ گھر تھا وہاں پر ایک بلب بھی جل رہا تھا، ایک لائٹ روشن تھی ادھر۔ وہ کہتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے اس جو درخت تھا اس میں سے ایک کالا سیاہ سایہ باہر نکلا ہے، ایک عورت کا سایہ۔ اس کے عجیب سے بال تھے لمبے لمبے۔ وہ تھا تو ایک سایہ، لیکن وہ فیل ہو رہا تھا کہ ایک ایگزسٹنس میرے پاس موجود ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ سایہ اب تھوڑا میرے قریب آنے لگا ہے، تو اتنے میں اس گھر کا دروازہ کھولا اور انہوں نے مجھے کھانا دیا۔ جیسے انہوں نے مجھے کھانا دیا اور میں نے دیکھا کہ وہ جو سایہ تھا وہ اسی درخت کے اوپر دوبارہ اوپر کی طرف چلا گیا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں بڑی تیزی سے ادھر سے نکلا، اور جیسے ہی میں ادھر سے نکلا تو میرے جو موٹر سائیکل کا ٹائر تھا وہ پنچر ہو گیا۔ اب میں بہت زیادہ خوف میں تھا، میری حالت اتنی خراب تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بڑی مشکل سے میں اس کو اس شاپ تک لے کر گیا، میں نے اس کو پنچر لگوایا، اور میں جب ادھر گیا اپنی جگہ پر تو میری حالت خراب تھی۔ میں نے اس دن پھر چھٹی لے لی اور میں گھر واپس چلا گیا۔ 1 ہفتہ میں بیمار رہا، اور اس کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یہ کام کروں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی لیٹ نائٹ ڈیلیوریز لے کر جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ یہ کام ہوا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، ان کو یہ چھلاوے، یہ جنات، یہ عورتیں وغیرہ نظر آتی ہیں۔ انہوں نے ایک اور سٹوری بھی بتائی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کا جہاں پر گھر ہے کراچی میں، وہ ایک چھوٹا سا بازار ٹائپ جگہ ہے، اور ہم لوگ اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جنات ہے۔ اس جگہ کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہاں پر ایک عورت کا بسیرا ہے جو کہ رات کے ٹائم پورے اس جگہ پر گھومتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جو نیچے دکانیں ہیں وہ پرانے برتنوں کی، مٹی کی دکانیں ہیں، مٹی کے برتنوں کی دکانیں ہیں، اور وہاں پر ایک بہت بڑا ایک درخت ہے۔ وہ درخت نہ تو پیپل کا ہے نہ ہی برگد کا ہے، میں اس کا نام وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانتا، بہت بڑا درخت ہے۔ اس درخت کے اوپر اس کا بسیرا ہے اور وہ عورت اس پہ رہتی ہے۔ جب بھی رات کو دکانیں بند ہوتی ہیں تو وہ نیچے پائلیں پہن کر وہاں سے گزرتی ہے۔ وہ وہاں پر موجود ہے اور اب تک ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ میرے بابا نے اس کو باقاعدہ طور پہ دیکھا بھی ہوا ہے، ان کا اس کے ساتھ انکاؤنٹر ہو چکا ہے، انہوں نے اس کو دیکھا، اور وہ ایک خوفناک چہرے کی عورت ہے۔ اگر وہ خوفناک روپ میں نہ بھی نظر آئے تو یہی کافی ہے کہ وہ ایک پرسرار مخلوق ہے، وہ ایک ہانٹڈ مخلوق ہے۔ یہی جان لینا کافی ہے کہ وہ ایک چڑیلوں میں سے، جنی میں سے ہے۔ تو جنات کا تو ویسے ہی بہت خوف ہوتا ہے، ہر انسان کو ہوتا ہے، چاہے کچھ جتنا بھی بہادر ہو۔ بڑے بڑے عامل بھی ان کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ہم سے اور ہمیں ان سے چھپا کے شاید رکھا ہے۔ یہ ہمیں بھی ویسے نقصان نہیں دے سکتے جتنی تعداد میں یہ لوگ ہیں، بے شک یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر ایک پردہ رکھا ہوا ہے، اور اس پردے سے یہ اس کو کراس نہیں کر سکتے، جیسے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم انسان ان کو ایزیلی دیکھ سکیں تو ہم لوگ شاید زندہ نہ رہ سکیں، اور اگر وہ بھی ہمیں ایزیلی ہم تک اپروچ کر سکیں تو وہ ہمیں زندہ نہ رہنے دیں، کیونکہ یہ شر پہنچانے والی مخلوق ہے، ان میں بہت کم ہے جو کہ انسانوں کو نقصان نہیں دیتے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ان کو دیکھ لینا ہی انسان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انسان کے دل پر
جو گزرتی ہے وہ بندہ بتا نہیں سکتا. تو میرے والد صاحب نے اس کو دیکھا اور اس کو باقاعدہ طور پر اس سے مقابلہ کیا اور وہ گھر تک آئے. وہ بڑی سخت مخلوق تھی اور وہ ان کے پیچھے پڑ گئی تھی. اس کے بال انتہا سے زیادہ لمبے اور چہرہ کالا سیاہ، جسم بھی کالا، بالکل بلیک. اس کی پوری باڈی پر ایسے بال تھے جیسے کسی جانور کی باڈی پر ہوتے ہیں. لیکن وہ ایک عورت تھی. عورت اور مرد میں فرق پتہ لگ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ مخلوق ہے اور ادھر وہ اس درخت کے اوپر رہتی ہے. بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری بتانے کے لیے. اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لسنرز. بہت سے لوگوں نے اپنی سٹوریز بھیجی ہیں جن میں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جنات کو دیکھتے ہیں اور جو چڑیل ہوتی ہے اس کے جسم کے اوپر سارے بال ہوتے ہیں. وہ کسی بندر کی طرح ہوتی ہے، اس کا جو ریئل روپ ہوتا ہے. ان کے بہت سے ڈیفرنٹ روپ ہوتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ روپس میں لوگوں کو نظر آتی ہیں. بہت کم یہ اپنی اصل حالت میں رہتی ہیں. اور ایک اور کہانی شیئر کی ہے، یہ بھی سٹوری کراچی کی ہے. آج بہت سے لسنرز ہیں جنہوں نے کراچی سے سٹوری شیئر کی اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک سٹوری، ایجان ان کا نیم ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ سٹوری تقریباً وہ کہتے ہیں 15-20 سال پرانی ہے. اور ان دنوں میں ہماری گلی کے اندر ایک بات مشہور تھی کہ ایک لیڈی، ایک عورت جو کہ ایک گھر تھا جس کی چھت کے اوپر اکثر نظر آیا کرتی تھی، اور انہوں نے اس کی ایک ویڈیو کلپ بنا لیا. پتہ نہیں وہ کیسے اس ویڈیو کلپ میں وہ جو اس کا سارا تھا وہ بیچ میں ہو گیا، نظر آیا وہ، اور وہ ایک باقاعدہ عورت کو دیکھا گیا جو ہوا میں تھی اور وہ ایک دیوار ٹائپ جگہ کے اوپر ہوا میں کھڑی ہوئی چل رہی تھی. اس عورت کو دیکھنے کے بعد جس نے اس کا وہ ویڈیو کلپ بنایا تھا، اس نے اس لڑکے کو بہت تنگ کیا، یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ اس کو کینسر ہو گیا تھا. وہ مخلوق اس کے پاس آتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ تم اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو، لیکن وہ لڑکا اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کرتا تھا. پتہ نہیں وہ ایسے کیوں کرتا تھا. تمام لوگ اس کو کہتے تھے کہ وہ ویڈیو تم ڈیلیٹ کر دو، لیکن وہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کرتا تھا. اس کے پاس وہ ایک ویڈیو تھی اور آج تک وہ کہتے ہیں کہ وہ جو موبائل ہے وہ اس کے پیرنٹس کے پاس پڑا ہے، بند ہے وہ، اس میں وہ ایک ویڈیو کلپ ہے. کافی پرانی یہ بات ہے. ان کے چھت پہ ہی وہ مخلوق تھی جس کی وہ اس نے ویڈیو بنائی، اور ان کا کہنا تھا کہ جس عامل کے پاس ہم اسے لے کر گئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو مخلوق اس کے سامنے آئی وہ جان کر آئی تھی، کیونکہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے. ہاں وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہمارے ارد گرد وضو کی، اللہ کے نام کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مضبوط احاطہ ہوتا ہے، شیلڈ ہوتی ہے ایک، جو کہ ہمیں نقصان ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہم تک نہیں آ سکتا. اور جب وہ کسی کے سامنے آتے ہیں، اپنا آپ واضح کرتے ہیں، بہت کم لوگوں پر وہ اپنا آپ واضح کرتے ہیں، تو ان کو وہ اپنا آپ جان کر دکھاتے ہیں. اس میں وہ جان کر وہ اپنا واضح کر رہے ہوتے اور ان کو پتا ہوتا ہے کون انہیں دیکھ رہا ہے. لیکن اس لڑکے کے مطابق وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مخلوق نہیں جانتی، اور اس نے اس کی ویڈیو کلپ بنا لیا جس میں وہ چیز بالکل واضح تھی. اور پھر اس کے پیرنٹس نے اس موبائل کو سنبھال کے رکھا، ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے وہ ویڈیو کلپ ڈیلیٹ کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں، ایان کہتے ہیں کہ یہ کافی پرانی سٹوری ہے. کراچی بہت ہانٹیڈ ہے، حد سے زیادہ ہانٹیڈ ہے. یہاں پر ایسے ایسے پرسرار واقعات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ سنیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. تو یہ ایک شارٹ سا واقعہ ایان کا تھا. بہت شکریہ ایان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. میرے لسنرز کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، اسے بہت محبت اور پیار کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو شیئر اور سپورٹ کریں. اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.